حضرات محترم، اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ رہتے ہیں، جس میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی رہتے ہیں، اس میں نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں، سیدھی راہ پر بھی چلنے والے موجود ہیں اور گمراہ کن عقائد رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ انہی لوگوں میں سچے بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا پتہ بتایا ہے کہ تم نے کس گروہ کے ساتھ رہنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، کن کے ساتھ اٹھنا ہے، کن کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس کا پتہ خالق کائنات نے ہمیں بتایا ہے۔ اب جس کا پتہ خالق کائنات بتا دے، سب سے اچھے لوگ وہی ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تین باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے، ایمان، اگر تمہیں ایمان کی دولت نصیب ہو گئی ہے تو پھر مجھ سے ڈرو، کیونکہ سب سے زیادہ حق جو ہے ڈرنے کا وہ خالق کائنات سے ہے۔ اور پھر تیسرا آپ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کی دولت نصیب ہونے کے بعد میرا خوف اپنے دل میں رکھنے کے بعد تم نے سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان میں سے ہم نے سچوں کے ساتھ ہونا ہے، ان کے ساتھ جڑنا ہے اور ان سے اپنے دامن کو وابستہ رکھنا ہے۔ جب ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے، اپنے دامن کو ان سے جوڑ لیں گے، تو پھر ہم گمراہی سے بچ جائیں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ان سچوں سے مراد کون سا گروہ ہے؟ اگر پہلے نمبر پر دیکھا جائے، اگر اس سے مراد انبیاء اکرام علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہیں، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے جتنے نبی ہیں سارے کے سارے سچے ہیں، اور ہمیں اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے، اور کسی ایک نبی کے بارے میں گمان نہیں کر سکتے اس نے کوئی جھوٹ بولا ہو یا جھوٹے ہو۔ اگر کوئی جھوٹا ہوئے تو وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ بولیے نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے سارے نبی سچے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تم نے انبیاء اکرام پر ایمان بھی لانا ہے، ان کے طریقے پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اب کوئی ایسا عمل ہو جو سارے نبیوں میں ایک جیسا ہو، اس عمل پر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت موجود ہیں۔ جو سارے نبیوں کی عادت، سارے نبیوں کے اخلاق میں جو بات پائی جاتی ہے وہ ایک ہے۔ اس حدیث کو نقل فرمایا ہے حضرت علی مرتضیٰ شہر خدا رضی اللہ عنہ نے۔ کنز العمال کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، جلد 6 ہے اور صفحہ نمبر 350 ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے اخلاق میں سے ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ 3 چیزیں تھی۔ پہلے نمبر پر سحری میں تاخیر کرنا، افطار میں جلدی کرنا، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ 3 چیزیں انبیاء کرام کے اخلاق میں سے ملتی ہیں، یعنی کہ یہ 3 کام اللہ کے جتنے نبی ہیں سب نے کیے ہیں۔ افطار میں جلدی، سحری میں تاخیر، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ الحمدللہ ہم بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا وہ عمل ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شہر خدا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، اور
اس کا صفحہ نمبر میرے پاس جو ہے وہ 715 اور 716 ہے. اس پر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے، اور یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، دار قطنی موجود ہے. ابو داؤد میں اس کا نمبر ہے 495 اور دار قطنی میں ہے 286، اور مصنف ابن شیبہ کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 3966. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کی سنت یہ ہے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا ہے. اب سنت کا لفظ بھی آ گیا اور تعین بھی بتا دیا، تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ نماز میں جہاں ہاتھ باندھے جائیں گے وہ کیا ہے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا سنت مبارکہ ہے. اب یہ دائیں بائیں اوپر نیچے ہاتھ باندھنا سنت بولیے نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم نماز کے اندر وہی ہاتھ باندھتے ہیں جہاں علی مرتضیٰ نے بتایا ہے، جو تمام انبیاء کرام کی بولیے سنت مبارکہ ہے. اگر اس گروہ سے مراد وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ فرماتے ہیں تم نے سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے. اگر اس گروہ سے مراد انبیاء کے بعد صحابہ کرام ہو، اگر صحابہ کرام کا گروہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تفسیر در منصور یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تفسیر در منصور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، 872 اس کا نمبر ہے، صفحہ نمبر، اور جلد اس کی 3 ہے. اس آیت کی تحت، آیت کون سی ہے؟ سورہ توبہ کی 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اور اس تفسیر کو ابن جریر بیان کرتے ہیں. ابو جعفر طبری تفسیر جریر کے اندر یہ سب سے پہلی تفسیر ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کی. وہ کہتے ہیں اس سے مراد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ نے جو فرمایا ہے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہتے ہیں اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے اصحاب ہیں، یعنی کہ آپ کے صحابہ ہیں. اسی طرح ضحاک ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تم ابو بکر صدیق، فاروق اعظم اور ان کے اصحاب کے ساتھ ہو جاؤ. ابو بکر صدیق، فاروق اعظم اور ان کے اصحاب کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی کہ تم نے ان کے ساتھ وابستہ رہنا ہے. اسی طرح تفسیر مظہری میں ایک حوالہ اور پڑھ دیتا ہوں. یہ تفسیر مظہری، اس کی جلد 5 ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہے، اہل بیت میں کا شمار ہوتا ہے، کہتے ہیں تم ساتھ ہو جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اصحاب رسول کے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیت خالص تھی، ان کے دل بے لوث تھے، کوئی لالچ نہ تھا، اور ان کے اعمال جو تھے بالکل اخلاص پہ مبنی تھے. ان کے اعمال کی گواہی اہل بیت اطہار کے لوگ دے رہے ہیں، تو فرما رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ سچے بھی ہیں، پکے مومن بھی ہیں. یہ سچے بھی ہیں اور پکے مومن بھی ہیں. کس طرح؟ اولئک هم المؤمنون حقا، سورہ انفال آیت نمبر 74 اور 10واں سپارہ. فرمایا یہی تو ہے پکے مومن. اب جن صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا یہ پکے مومن ہیں، یہ سچے ہیں، تو پھر اب ان پر کوئی برا گمان نہ کرنا، ان کی ذات کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ کر لینا، کیونکہ یہ سچے ہیں اور پکے مومن ہیں. جو سچا اور پکا ہوگا کسی کا مال غصب نہیں کرے گا، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، کسی کی زیادتی نہیں کرے گا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ مال کھانے والے نہیں تھے،
بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے مال، تن، دولت، بیوی بچے سب کچھ قربان کرنے والے تھے. یہ وہ صحابہ تھے. لہذا ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. اب تم نے ان کی بے ادبی نہیں کرنی، ان کی گستاخی نہیں کرنی، ان کی شان میں نازیبہ کلمات نہیں کہنے. جتنے حضور کے صحابہ ہیں بشمول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی، سب کے سب عدل والے، انصاف والے تھے. اگر اس سے مراد حضرت علی مرتضی شیر خدا کی ذات ہو، اگر اس سے مراد حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ذات ہو تو پھر کیا مراد ہوگی، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. تفسیر مظہری نے لکھا ہے اگر اس سے مراد حضرت علی کے ساتھ ہو جاؤ، حضرت علی کے ساتھ ہو جاؤ، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے ہم ساتھ ہیں. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ ساری زندگی کس کے ساتھ تھے. ساری زندگی آپ ابو بکر، عمر، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے، ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے رہے، ان کی پیروی کرتے رہے. کیوں؟ ابھی بھی بتا دیتا ہوں کیوں کرتے رہے. اس لیے ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 889 اور اس کا حدیث نمبر ہے 3662 اور 3663. امام ترمذی دو حدیث لے کر آئے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا. ارے زور سے بولیں سبحان اللہ. کیا فرمایا حضور نے کہ تم نے میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرنا ہے. فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذی من بعدی ابی بکر و عمر. تم نے میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرنی ہے. تم نے میرے بعد ابو بکر اور عمر کے پیچھے چلنا ہے. تم نے میرے بعد ابو بکر فیصلے کو ماننا ہے. تم نے میرے بعد ان کی مخالفت نہیں کرنا. یہ حضور تعلیم دے رہے ہیں، اپنے صحابہ کی طبیعت کر رہے ہیں. اور ایک حدیث میں شاہ فرمایا جو حدیث نمبر 3663 میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا تمہارے درمیان ذاتی طور پر میں کتنا وقت تمہارے ساتھ رہوں گا. فرمایا آپ نے فَاقْتَدُوا بِالَّذِي مِن بَعْدِ أَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ابو بکر عمر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تم نے ان کی اقتداء کرنی، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے. حضرات محترم یہ دو حدیث مبارکہ آپ نے سماعت کر لی. اب دیکھ لیجئے اس بات کو بھی سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے. اگر اس سے مراد رسول اللہ ہو ان کے طریقے کو اپنانا ہے، وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سے مراد اگر ابو بکر عمر ہو ان کے پیچھے چلنا ہے. اسی طرح اگر اس سے مراد حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ ہیں تو پھر ان کے طریقے بھی چلنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ حضرت علی کس کے ساتھ تھے، کہاں نمازیں پڑھتے تھے. تو ہم نے حضرت علی کی مخالفت بولیے نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ حضرت علی نے کبھی ابو بکر عمر کی مخالفت نہیں کی بلکہ ان کے پیچھے نمازیں ادا کی ہیں، ان کی پیروی کی ہیں، رسول اللہ کے فرمان کو مانا ہے. ایک حوالہ سر دست میں اس مسئلے پر اور پیش کر دیتا ہوں. دیکھ رہے ہیں مستدرک علی الصحیح ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور کا فرمان ذہن میں رکھیے تم نے میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرنی ہے. قرآن کی آیت ذہن میں رکھیے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تم نے سچوں کے ساتھ ہونا ہے. تفسیر ابن جریر، تفسیر در منصور، تفسیر مظہری سے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اس سے مراد ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہونا ہے. اب قرآن کی تفسیر صحابہ بیان کر رہے ہیں. اب دیکھیے یہ حدیث نمبر جو ہے 439 ہے. عبداللہ ابن عباس حبر الامہ ہیں، جس کے رسول اللہ نے دعائیں کی ہیں، مفسر قرآن ہیں، جن کو سینے سے لگایا ہے. سینے سے لگا کے حضور نے دعائیں کی اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما.
وہ دعا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں وہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے بعد اگر کوئی شخص آتا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے تو آپ اس مسئلے کو قرآن سے دیکھتے. اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہ ملتا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ تلاش کرتے, حضور کا فرمان دیکھتے, اس سے کوئی مسئلہ مل جائے. اور اگر وہ بھی نہ ملتا تو پھر کیا کرتے؟ پھر آپ ابو بکر و عمر کے قول میں سے جس کا قول اس مسئلے کے موافقت میں ہوتا تھا اس پر فیصلہ فرما دیا کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس پیروی کر رہے ہیں کس کی؟ ابو بکر صدیق کی, عمر فاروق کی رضی اللہ عنہ کی. مسئلہ پوچھ رہا ہے ان سے, لیکن قرآن سنت میں نہیں ملتا تو پھر اس مسئلے میں ابو بکر کی جو رائے ہوگی وہ میری رائے ہوگی, جو ابو بکر کا فیصلہ ہوگا میرا فیصلہ ہوگا. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اگر اس سے مراد, اب آئیے میں نے چاروں اقوال آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں, انبیاء, صحابہ دو ہو گئے, اور صحابہ میں ابو بکر, عمر اور بولیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ. اب آتے ہیں اس کو اور آگے بڑھائیں, اس کا شأن نزول کیا ہے؟ اس کا شأن نزول میں آپ کے سامنے تفسیر ابن کثیر سے بیان کر دیتا ہوں, جلد 2 ہے. وہی آیت کریمہ کون سی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سورہ توبہ کی آیت نمبر 119. اب آپ نے اس کا شأن نزول کو سمجھنا ہے, بہت ہی خوبصورت اور پیارا اس کا شأن نزول ہے. یہ آیت کریمہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی. جب جنگ تبوک کا موقع آیا نا, آپ جانتے ہیں جنگ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان کیا تھا, صحابہ بڑا مال دو, بڑی ضرورت ہے اسلام کی. خدمت دین کے لیے صحابہ نے اپنا کردار پیش کیا ہے, مال بھی پیش کیا ہے اور اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں. تو ان کی خدمات کو فراموش بولیے نہیں کیا جا سکتا. اگر آج ہمارے پاس یہ دین موجود ہے تو اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات مقدسہ ہے, ان کو دین سے نکال دی جائے تو دین بولیے قائم نہیں رہتا ہے. تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی. فرماتے ہیں کہ جب جنگ تبوک ہوئی تو یہ جنگ تبوک میں جس میں ابو بکر صدیق سارا مال لے کر آئے تھے, یہ وہی جنگ تبوک ہے جس میں عثمان غنی نے 1000 سونے کے دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کے دیے تھے. اور یہ وہی جنگ تبوک ہے جس کے اندر عثمان غنی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارتیں دی تھی. اور صحابہ سے فرمایا تھا حضور نے تم تیاری کرو. اور اس میں اتنا بڑا لشکر تھا, لسٹ بنی ہوئی نہیں تھی, بعض جنگیں ہوتی تھی اس جنگ میں لوگ اپنے جہاد کے لیے نام لکھواتے تھے, یہ بہت بڑا لشکر تھا. کعب بن مالک فرماتے ہیں جس وقت یہ جنگ ہوئی وہ موسم بڑا سخت گرمی کا موسم تھا, اور مدینے میں کھجوریں پکی ہوئی تھی, تیار تھی, اور میرے پاس کبھی اتنا مال نہیں تھا جتنا مال جنگ تبوک کے وقت میں تھا. میرے پاس 2 بڑی طاقتور سواریاں موجود تھیں, یعنی کہ 2 بڑی صحت مند اونٹنیاں موجود تھیں. کبھی زندگی میں میرے پاس کبھی 2 سواری جمع نہیں ہوئی. اپنی زندگی کے حالات بیان کر رہے ہیں. حضور نے اعلان کر دیا, فرمایا صحابہ تو اپنی تیاری کرو. صحابہ کرام نے اپنی اپنی طور پر جنگ کی تیاری شروع کر دی. تو میں نے سوچا چلو میں بھی ابھی 2-4 دن میں تیاری کر کے چل پڑوں گا, لیکن وقت گزرتا رہا, وہ دن آ گیا اور میں جنگ کی تیاری نہ کر سکا. قافلہ چل دیا. دل میں خیال آیا میرے پاس تو 2 سواری موجود ہیں, طاقتور ہیں, ابھی اس پہ سوار ہوں گا, قافلے کے ساتھ مل جاؤں گا, پکڑ لوں گا, ان کو پا لوں گا. لیکن وہ 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, چند دن جب دن گزر گئے اور صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر تبوک پہنچ گئے تو حضور کی نگاہوں نے دیکھا تو اس میں کعب بن مالک موجود نہ تھے. اور یہ وہی جنگ تبوک ہے جس کے اندر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ شامل نہیں تھے. حضور نے مدینے کے اندر پیچھے نائب بنا کے چھوڑا تھا, تم نے عورتوں بچوں کے ساتھ رہنا ہے.
مدینے کی حفاظت کرنی ہے. چلے گئے. حضور نے پوچھا کعب بن مالک نظر نہیں آ رہے؟ کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تیار ہے، سبزہ بڑا اگا ہوا ہے، تازہ کھجوریں ہیں، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، وہ تو ان میں مشغول ہوں گے. ساتھ والے صحابے نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہے. تو اس زمانے میں اگر کسی نے کوئی بات کہی ہے صحابہ نے دفاع کیا ہے، صحابی نے اپنے صحابی کے خلاف کوئی بات نہیں سنی ہے. تو آج ہم نے بھی وہ طریقہ اپنانا ہے، ہم نے بھی اللہ کے رسول کے صحابہ کے خلاف کوئی بات نہیں سننی ہے، ان کا دفاع کرنا ہے، ان کے ساتھ ہونا ہے. ان کا دفاع کرنا تو ان کے ساتھ تو ہونا ہے، جو قرآن کہہ رہا کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور قرآن کی تفسیر سے بتا چکا ہوں اس سے مراد ابو بکر عمر ہیں. تو فرماتے ہیں کہ حضور خاموش ہو گئے. جنگ ہوئی، بڑی طویل واقعہ ہے، مختصر کروں وقت کے پیش نظر. حضور تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے. اب حضور کا معمول یہ تھا جب آپ کسی سفر سے کسی جنگ سے واپسی آتے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، لوگوں سے ملتے، پھر لوگ اس طرح منتشر ہو کے اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو جاتے. فرماتے ہیں کہ میں بھی حضور سے ملنے کے لیے آیا. حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی، مجھے دیکھا اور دل میں خیال آیا میں جھوٹ بول دوں، بہانہ بنا لوں تو بچ جاؤں گا. بظاہر تو حضور راضی ہو جائیں گے مگر حضور کا رب ناراض ہو جائے گا. اور اگر کوئی بہانہ بنا لوں، بظاہر حضور کے سامنے بیان بھی کر دوں گا مگر میرا رات تو رفع فاش کر دے گا، اللہ انہیں بتا دے گا وحی کے ذریعے. تو دل میں ارادہ کم کر لیا مصمم، کچھ بھی ہو جائے میں نے حضور کے سامنے سچ بولنا ہے. کیا کہا؟ میں نے سچ بولنا ہے. حضور نے پوچھا اے کعب بن مالک کیا وجہ تھی ہمارے ساتھ نہیں چلے جنگ تبوک میں؟ عرض کیا آقا میرے پر کوئی عذر نہ تھا. کیا کہا؟ کوئی عذر مدر نہ تھا، کوئی عذر، بس سستی. ابھی چلا جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا، پکڑ لوں گا، مل جاؤں گا، تیاری کر لوں گا، بس اسی سستی میں ہی میں رہ گیا. حضور نے کوئی بات نہ کی. فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ. وہ اپنے گھر چلے گئے. صحابہ سے فرمایا حضور نے ان سے کوئی بات نہ کرے، ان سے کوئی بات نہ کرے، کلام نہ کرے، کسی بات کا جواب نہ دے. تو میرے لیے بڑا تکلیف کا مرحلہ تھا. میں نماز حضور کے پیچھے پڑھتا مگر حضور مجھ سے بات نہ کرتے، حضور کا کوئی صحابی مجھ سے بات نہ کرتا، اور آپ نے اعلان کروا دیا کوئی اس کے ساتھ لین دین نہ کرے. اب اور تنہا کیا جا رہا تھا. فرماتے ہیں مدینے میں 1000 لوگ تھے رہنے والے مگر میں ہزاروں میں تنہا تھا. کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے، تھمنے کا نام نہ لیتے تھے. میں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا، حضور کو دیکھتا، حضور چہرہ پھیر لیتے، اور جب میں کہیں اور دیکھتا حضور مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے. اب محبت بھی ہو رہی ہے اور ناراضگی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. حضور دیکھ بھی رہے تھے چیزی نگاہوں سے کعب بن مالک کو. اور پھر ایک وقت آیا، فرماتے ہیں جب 40 راتیں گزر گئیں، حضور نے فرمایا ان کی بیوی سے کہو اس کو چھوڑ کے چلی جائے. پیغام بھیجا، بیوی بھی علیحدہ ہو گئی. کہا کہ طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں، طلاق نہ دو، ان کے پاس قریب نہ جاؤ، ان کی صحبت اختیار نہ کرو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے ساتھ نہ کھاؤ. تو بیوی بھی چلے گئی. اور بڑا تکلیف کا مرحلہ تھا کہ ایک ہی تو تھی جو میرے دل کا بوجھ ہلکا کرتی تھی، اسے منع کر دیا گیا. ایک بادشاہ آ گیا، بادشاہ کا پیغام. بادشاہ کا پیغام کیا آیا؟ اس کا ایک ایلچی آیا، کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تم کو چھوڑ دیا ہے، تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے. غسان کا بادشاہ تھا، اس کا پیغام آیا ہمارے ساتھ ہو جاؤ، ہم تمہاری عزت افزائی کریں گے، ہمارے پاس چل کر آ جاؤ. فرماتے ہیں میرے لیے یہ اس سے بڑی تکلیف کا عالم تھا. کیا میں اتنا برا ہو گیا کہ کافر بادشاہ مجھے دعوت دے رہا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے وہ خط لیا، پھاڑ کے پھینک دیا. جب 50 دن گزر گئے، چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، رو رہا تھا، تو پھر ایک بشارت دینے والا بشارت لے کر آیا. حضور نے معافی کا اعلان کیا. کعب بن مالک سے کہہ دو جاؤ، اللہ نے اس کی خطا کو معاف فرما دیا ہے. اب وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا میں چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، کعب بن مالک چل تجھے مصطفیٰ بلا رہے ہیں.
یہ خوشی ہوئی کیا میری مغفرت ہو گئی, میری وہ خطا معاف ہو گئی؟ فرماتے ہیں ہاں, حضور نے اعلان کر دیا ہے. خوشی کے عالم میں وہ کپڑا جو پہنا ہوا تھا قیمتی لباس, وہ بھی اس کو دے دیا بطور تحفہ کے. حضور کی بارگاہ میں گئے, عرض کیا آقا آپ نے معاف کیا ہے کہ رب نے معاف کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, آپ نے کیا ہے کہ رب نے معاف کیا ہے؟ کہ چلو کہ تاس آ گئے ہو. تو حضور کا معاف کرنا اللہ ہی کا معاف کرنا تھا, مگر چاہتے یہ تھے کہ اللہ کا پیغام آ جائے تو بڑی بات. تو فرمایا اے کعب بن مالک, اللہ ہی کی طرف سے یہ انعام آیا ہے. تو پھر آپ جانتے ہو کیا کہا انہوں نے؟ کہا اللہ نے جو میری عزت افزائی کی ہے نا, جانتے ہو کس وجہ سے کی ہے؟ میری سچ کی وجہ سے کی ہے. بولے سبحان اللہ. اللہ نے جو فرمایا کونوا مع الصادقین, تم نے سچوں کے ساتھ ہونا ہے, یہ آیت کریمہ تب نازل ہوئی تو جو سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. حضرات محترم, اگر اس سے مراد صالحین ہو, اب یہ چوتھا گروہ اس کا آ گیا ہے, اگر اس سے مراد صالحین ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا مطلب ہوگا اگر وہ صالحین اولیاء اللہ اگر زندہ ہو تو ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے. اگر وہ زندہ ہو تو ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے, اپنے دامن کو ان سے وابستہ رکھنا ہے, ان کی مجلسوں کو تلاش کرنا ہے, اس لیے کہ ان کی مجلس ہی کارآمد ہوگی تمہارے لیے. ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, حدیث نمبر 125, امام ترمذی باب الزہد کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. ما جاء فی صحبت المؤمن, اس کا باب قائم کیا ہے, مومن کی مجلس. کیا فرمایا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, بہت اہم حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومن کی مجلس اختیار کرو. کس کی مجلس؟ مومن کی مجلس. یقول لا تصاحب الا مؤمنا, سوائے مومن کے کسی اور کے پاس نہ بیٹھو. بولو نا سبحان اللہ. تو مومن کی مجلس تلاش کرو, اس کے پاس بیٹھو. کیوں؟ اس لیے کہ جو مومن ہوگا وہ صحابہ کا مخالف نہیں ہوگا, جو مومن ہوگا وہ اہل بیت کا مخالف نہیں ہوگا, جو مومن ہوگا اس کے دل میں حضرت علی کا پیار ہوگا, ان کی دشمنی نہیں ہوگی. جو مومن ہوگا وہ اولیاء اللہ کا دشمن نہیں ہوگا, ان سے محب کرنا ہوگا, ان سے محبت و پیار کرنے والا ہوگا. اس لیے فرمایا تم ان کی صحبت میں بیٹھو. اور ایک حدیث مبارکہ اور آپ کے سامنے رکھ دوں, اور جب ان کی صحبتیں ہوتی ہیں تو پھر کیا اثر ہوتا ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, جب تم کسی مومن کی صحبت میں جاؤ گے نا تو پھر مقام مرتبہ کچھ ہوتا ہے. اور ایسی مجلس میں نہ چلے جانا جہاں ابو بکر کو گالی دی جا رہی ہو, فاروق اعظم کو گالی دی جا رہی ہو, عثمان غنی کو گالی دی جا رہی ہو, مولا علی کو برا بھلا کہا جا رہا ہو, یا صحابہ اکرام کی ذات پر تان دراز کی جا رہی ہو. وہاں نہ جانا, ایسوں کے پاس نہ بیٹھنا. اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا, یہ میرے صحابہ جو ہے نا, میرے حبیب کے صحبت یافتہ لوگ, یہ سچے پکے مومن ہیں, ان کے مومن ہو شک نہ کرنا. حضرت حنظلہ کہتے ہیں, فرماتے میں رو رہا تھا. امام ترمذی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں, میرے پاس جو حدیث کا نمبر ہے وہ 406 ہے. فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق میرے پاس سے گزرے. حنظلہ کیوں پریشان ہو, کیوں رو رہے ہو؟ کہا ابو بکر ایسی کیفیت ہوتی ہے جب رسول اللہ کے پاس بیٹھتے ہیں, آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, آپ کی سنگت میں بیٹھتے ہیں, آپ کی باتیں سنتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ سامنے دوزخی ہے, آنکھوں سے دوزخ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن خوف خدا کا یہ عالم ہوتا ہے, ہم دوزخ کو, جنت کو سامنے دیکھتے ہیں. اور جب حضور کی مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں, اپنے گھر چلے جاتے ہیں, بیوی کے پاس ہوتے ہیں, کاروبار میں ہوتے ہیں, یا دیگر کام میں مشغول ہو جاتے ہیں, پھر وہ کیفیت نہیں ہوتی جو حضور کی سنگت میں بیٹھ کر ہوتی.
کیا وجہ ہے؟ یہ مسئلہ لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اگر تم پہلے حال پہ ہی رہتے, اگر تمہاری حالت وہ پہلی والی ہوتی جو میری سنگت میں بیٹھ کے ہو رہی تھی, تو پھر تمہیں یہ درجہ مرتبہ اور مزید مل جاتا کہ تم فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے, فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے, وہ تم سے مصافحہ کرتے. اس لیے فرمایا جا رہا ہے مومن کی مجلس کو تلاش کرو, ان سے وابستہ رہو. اور حضرات محترم, مومن کی مجلس میں اختیار کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب مومن کی مجلس کہاں ہو, کیسی ہوگی, یہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. مسلم شریف سے بتا رہا ہوں, مسلم شریف میرے ہاتھ میں ہے, جلد 3 ہے, اور اس کا حدیث نمبر ہے 6839. جہاں مومن کی مجلس ہوگی اس مجلس میں قرآن کی تلاوت ہوگی, ذکر اللہ ہوگا, اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوں گی. جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے سکینہ نازل ہوتا ہے, دلوں کو سکون مل جاتا ہے. فرماتے ہیں اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے, جہاں کہیں بھی ذکر کی محفل ہو رہی ہوتی ہے فرشتے ان محفلوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ جاتے ہیں, پھر اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. مجلس کے اختتام تک وہ اس میں رہتے ہیں, جب اختتام ہو جائے اوپر چلے جاتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے, بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے لیکن خلاصہ کلام مقصود جو ہے اس حدیث کا آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں اللہ زمین سے آ رہے ہیں. اللہ پوچھتا ہے زمین پر میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ حالانکہ اللہ تو خود جاننے والا ہے, اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں, مگر اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے دوسروں کے سامنے. تو کہا اے اللہ تیرے بندے بیٹھ کر زمین پر تیری تسبیح کر رہے تھے, تیری پاکی بیان کر رہے تھے, اور جنت کا سوال کر رہے تھے, جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. فرمایا جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا جنت کو, اے اللہ جنت کو نہیں دیکھا. کیا جہنم کو دیکھا ہے؟ بولے جہنم کو نہیں دیکھا. اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے اور جنت کو دیکھتے ان کی کیا حالت ہوتی, پھر تو اس میں مشغول ہو جاتے. تو پھر اللہ نے فرمایا, مختصر رہیے وقت بھی بہت کم میرے پاس رہ گیا, اللہ نے فرمایا پھر جاؤ یستغفرونک قال یقول قد غفرت لہم اعطیتہم. اللہ نے فرمایا جاؤ فرشتوں ان سے کہہ دو جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا کر دیا ہے اور میں نے ان کی مغفرت بھی فرما دی ہے. اب دیکھیے مومن کی مجلس کی برکت, جہاں اللہ کا ذکر ہو فرشتے گھیر بھی لیتے ہیں, جو سوال بندہ کرتا ہے اللہ وہ عطا بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے. ایک فرشتہ کہنے لگا قال یقول وَلَهُ غَفَرْتُ لَهُمُ الْقَوْمَ لَا يَشْقِي بِهِمْ جَلِيسُهُمْ. ایک فرشتے نے کہا اے اللہ ایک بندہ تو وہاں سے گزر رہا تھا, کچھ لوگ جمع تھے, دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا, کیا ہو رہا ہے؟ وہ ذکر نہیں کر رہا تھا, وہ ان کے ساتھ ذکر نہیں کر رہا تھا, وہ تو گزر رہا تھا. گزرتے گزرتے اس نے سوچا دیکھوں کیا ہو رہا ہے, تو کچھ دیر کے لیے ان اللہ والوں کی محفل میں, ذکر کی محفل میں بیٹھ گیا. اللہ نے فرمایا جو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ پھر بدبخت نہیں ہوتا, وہ بھی محروم نہیں ہوتا, ہم اسے بھی عطا فرما دیتے ہیں. یہ اس کی بخشش کا بولیے سامان ہو جاتا ہے. یہ ذکر کی محفل کا فوائد دیکھ لی کیا ہوتا ہے. آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں. اگر صالحین کی صحبت, بہت اہم بات کر رہا ہوں, بس بات تو میں نے بہت ساری بیان کرنی تھی, وقت میرے پاس دامن میں نہیں ہے. اگر صالحین کی صحبت بری ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ان کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم ہی نہ دیتا. صالحین کی, اولیاء اللہ کی, نیک بندوں کی صحبت اگر بری ہوتی تو ان کی صحبت میں بیٹھنے کا کبھی اللہ حکم نہیں دیتا. اگر ان کے عقائد و نظریات خراب ہوتے یا گمراہ ہوتے تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صحبت میں بیٹھنے کا بولیے حکم ارشاد ہی نہ فرماتا. آخری حدیث مبارکہ پیش کر دیتا ہوں ترمذی سے. حدیث نمبر جو ہے اس کا 116 صفحہ نمبر ترمذی ہے, اور حدیث نمبر اس کا ہے 261 میرے پاس جو ہے.
چھاپے مختلف ہوتے ہیں تو ان کے صفحات اور ان کی حدیث نمبر مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آدمی دوست جو ہے، آسان کر دیتا ہوں، دوست جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب وہ سوچ لے کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اب یہ سوچ کے دوستی کرنا، یعنی کہ ہر ایک سے دن نہیں لگایا جائے گا، ہر ایک سے دوستی نہیں کی جائے گی، ہر ایک سے سنگت نہیں کی جائے گی۔ دیکھنا پڑے گا اس کا دین کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ قرآن و سنت کے خلاف ہو، حدیث کے مطابق، پھر وہ بھی انہیں میں سے ہوگا۔ پھر اس سے دوستی نہیں کرنی، کہ پھر اس سے تعلق نہیں رکھنا۔ دوست جو ہے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کوئی انبیاء کا مخالف ہو، ان کی صحبت میں رہ کر تمہارا نظریہ بھی وہی ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو ابو بکر، عمر، فاروق اعظم، مولا علی مشکل کشا، اہل بیت اطہار کا کوئی بدگو ہو، عیب نکالنے والا ہو، اور تم ان کی صحبت میں بیٹھ کر تم بھی ویسے ہو جاؤ۔ اور کوئی ایسا نہ ہو کہ اولیاء اللہ، خواجہ اجمیری، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، یا داتا علی حجویری اور اولیاء اللہ، کوئی دشمن نہ ہو ان کا، اور تم اسے دوستی کر لو، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو وہ پھر تمہیں خراب کر دے، وہ کہیں تمہیں خراب کر دے۔ جس طرح مثال دے کے بات ختم کر رہا ہوں، جس طرح ایک میم پوری کھانے والا سب کو میم پوری میں لگا دیتا ہے، ارے بولیے ایسا ہے کہ نہیں؟ جس طرح ایک سگریٹ کی پینے والے کی صحبت میں بیٹھ کر سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے، شرابی کی صحبت میں بیٹھ کر شرابی بن جاتا ہے۔ وہ کہتا جی میں پیتا نہیں ہوں، نہیں بیٹھتا تو ہے، شرابی کی سنگت میں بیٹھنے والے کو اچھا نہیں سمجھتے، اس کی سنگت میں بیٹھنے والے کو بولیے اچھا نہیں سمجھتے۔ اسی طرح کو جوا کھیلتا ہو، سود کا لین دین کرتا ہو، اس سے تمہاری دوستی ہو، یار میں نہیں کرتا، بھائی بیٹھتا تو ہے، لوگ تجھے بھی وہی سمجھیں گے۔ تو جس طرح بوروں کی صحبت سے بچایا جا رہا ہے، اسی طرح بوروں لوگوں کے عقیدے سے بچایا جا رہا ہے۔ اس بات کو اگر آج آپ نے باندھ لیا اور سمجھ لیا کہ ان کو ہماری محنت وصول ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت تبارک میں دعا کریں، خالق کے کائنات